فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: توبوا إلى الله. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا من اختاره الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي. معزز حاضرین اجتماع جمعہ المبارکہ، اس وقت جو دنیا بھر کے اندر اہل اسلام کے حالات ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر سیلاب اور اس کے علاوہ ڈینگی مچھر والا بخار اور قسم قسم کی آفتیں اور قسم قسم کی مصیبتیں جو ہیں ان کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. کچھ ان میں سے قدرتی آفات ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ ہماری خود ساختہ ہیں. اگر ہمارے حکمرانوں کی خود ساختہ ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے ووٹ دیے تو یہ لوگ تخت حکومت تک پہنچے اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ ملک کو لوٹ کر اس کا ستیہ ناش کر دیا. خاص طور پر غریب لوگوں کا خون نچوڑ کے تو یہ پی گئے. اور ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ ان کی غلط رویوں کی وجہ سے اور غلط رویوں کی وجہ سے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. پھر اس پر قدرتی آفات کا سلسلہ، خوف و ہراس، امن اور سکون اور چین جو ہے اس کا ناپید ہو جانا.
یہ کچھ چیزیں قدرتی ہیں، مگر قدرتی ہیں اپنے معال کے اعتبار سے، اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے، اور در حقیقت یہ بھی قدرتی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی کچھ اپنے دل کے اندر درد رکھتا ہے، ملک کا یا قوم کا یا دین و مذہب کا، تو وہ اس کے لیے سوچتا ہے، وہ غور کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اب کیا ہونا چاہیے تاکہ اس سے نجات پائی جا سکے۔ کئی دانشور کہلانے والے حضرات بھی ایسے ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں، اور فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر شخص کی سوچ اپنے اپنے نقطہ نظر سے ہوتی ہے، اپنے اپنے ذہن کے اندر جو بنیادیں براجمان ہیں ان کے مطابق ہوتی ہے۔ مگر میں اس کی وجہ دین کا ایک ادنا طالب علم اور دین کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالی سے یہ پاکستان لیا، اس کے لیے تگ و دو بھی کی، قربانیاں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے بھی کیے، اور کچھ تمنائیں، کچھ آرزویں بھی دلوں کے اندر ہمارے بزرگوں کے مچل رہی تھیں کہ مسلمانوں کا ایک اپنا ملک ہوگا، ہندوؤں کی حکومت نہیں ہوگی، انگریزوں کی حکومت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، قرآن کی حکومت ہوگی۔ اور ہمارے بزرگوں نے اپنے دلوں کے اندر یہ بہت سارے اس سلسلے کے خواب جو ہیں وہ سجا کر رکھے ہوئے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہماری نسلیں یہ کریں گی، اور ہم اپنے دین کے معاملے میں آزاد ہوں گے۔ اب کوئی شخص دین کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ یہ سارا کچھ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی حیثیت کے بارے میں دو تین فکروں میں بات کو مکمل کر لوں گا کہ یہ صاحب ایک مسلمان کی اولاد تھے، مسلمان تھے، اور کوٹ کوٹ کر دنیا داری بھری ہوئی تھی ان کے اندر۔ تو جدید تعلیم سے مالا مال، اور اپنے طور پر قرآن پاک کا کچھ مطالعہ کیا ہوا، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، کچھ فقہ کی کتابوں کا، جن کے ٹرانسلیٹ انگلش زبان میں دستیاب تھے۔ تو قوم اور ملک کا درد ان کے دل کے اندر
یہی قوم کا درد جو ہے ان کو اولن کھینچ کر انڈین نیشنل کانگریس کے اندر لے آیا، جہاں ہندو اور مسلمان دونوں گروہ مجتمع تھے، اور بظاہر مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان کی فلاح اور ان کی بہبود کے لیے اب یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ انگریز بہادر رخصت ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ بعد کے حالات جو ان سے نمٹنے کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے یہ بنایا، یہ ایک تنظیم بنائی۔ تو کچھ عرصہ کانگریس کے اندر رہنے کے بعد جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہاں کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، انگریز ہی کے ایما پر یہ کانگریس جو ہے یہ وجود میں آئی تھی، انگریزوں نے یہ بنوائی تھی، اور انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں اب اپنے پٹھو جو ہے نا وہ اس کانگریس کے اندر بٹھا کے تو ان کے سپرد ہم سب کچھ کر کے تو چلے جائیں۔ تو یہ دراصل انگریزوں نے اپنے پٹھوں کا ایک گروپ جو ہے وہ تیار کیا تھا، اور پہلا مقصد انگریز کا یہ اور دوسرا مقصد ہندوؤں کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہندو اپنی چالاکی اور مکاری سے مسلمانوں کو استعمال کریں گے، اور استعمال کر کے تو وہ پورے انڈیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ دوسرا مقصد اس کے اندر ہندوؤں کا تھا، اور باقی اس کے بعد کچھ تھا یا نہ تھا، واللہ عالم بالصواب۔ یہ محمد علی جناح نے یہ کانگریس کے اندر رہ کر تو کانگریس کے اندرونی حالات جو ہیں ان کی جس وقت ججمنٹ کی تو ان کا جو منصف مزاج تھا، حق اور عدل کے اوپر قائم، وہ اس کو گوارا نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا۔ آخر کار کچھ عرصے کے بعد چھوڑ کر تو وہ مسلم لیگ کے اندر آ گئے، اور پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر انہوں نے پوری بصیرت کے ساتھ، پورے تجربے کے ساتھ، سب کچھ آزمانے کے بعد، انگریزوں کو آزمانے کے بعد، ہندوؤں کو آزمانے کے بعد، اور ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ پلیٹ فارم کانگریس کو آزمانے کے بعد وہ باہر آ گئے، اور باہر آ کے انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کام شروع کیا، اور ایک مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھے۔ اس سلسلے میں بہت سارے علماء و مشائخ محمد علی جناح کو پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، ساری تعلیم جو ہے وہ انگریزی اداروں میں حاصل کی ہے، یہ کیا وہ کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے دل کے اندر کلی جو ہے اپنی محبت کی جو ہے وہ کھلا دے۔ وہ ٹرانسلیٹ جو محمد علی جناح نے قرآن کریم کے اور کچھ حدیث کی کتابوں کے اور کچھ فقہ کی کتابوں کے جو کچھ مطالعہ کیے ہوئے تھے وہ بھی ٹرانسلیٹ بھی صحیح نہیں تھے، انگریزوں کے کیے ہوئے ترجمے تھے وہ، یا انگریز دوست کچھ انگریزوں کے جو پٹھو حضرات ہیں ان کے کیے ہوئے تھے، لیکن بہرحال دھندلی سی ایک تصویر اسلام کی تو اس میں تھی نا، تو وہی ان کے ذہن میں بیٹھی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی موقع پر اور کئی جگہ پر یہ ہوا کہ علماء اور مشائخ اہل سنت کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے اپنے جو اندر کے خدشات تھے وہ سارے کھول کر بیان کیے محمد علی جناح کے سامنے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر تو قرآن کی حکومت ہونی ہے، اسلام کی حکومت ہونی ہے، تو پھر تو ہم اس شخص کا ساتھ دیں، اور اگر یہ بات نہیں ہونی تو اس کا ظاہری وجود جو ہے وہ گارنٹی بھی اس کی نہیں دے سکتا، تو پھر ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں۔
چنانچہ محمد علی جناح نے بارہا مرتبہ پھر اپنے خطابات میں اور میٹنگوں کے اندر اس بات کو کھول کر بیان کیا کہ ہمارا دستور قرآن ہے، ہمارا دستور اسلام ہے، اور قرآن اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ ہم نے قائم کرنی۔ جس وقت یہ یقین دہانی قائد اعظم کی طرف سے کرا دی گئی تو پھر علماء اور مشائخ اہل سنت جو ہیں وہ کھل کر میدان عمل میں ان کی حمایت کے اندر آ گئے۔ علماء دیوبند اپنی وہی کانگریس کے اندر گاندھی جی کی معیت میں اور ان کی سنگت میں وہ یہی کہ ہندو مسلم بھائی بھائی اور ہندو مسلم سب ایک ہی قوم ہے، یہ راگ الاپتے ہوئے علامہ اقبال مرحوم نے اسی موقع پر یہ کہا تھا، عجم ہنوز نہ دانند رموز دیں ورنہ حسین احمد سے دیوبند اینچے بلاجا بیست۔ علامہ فرمانے لگے کہ لگتا ہے کہ عجم والوں نے ابھی تک دین کی رمز نہیں پائی، دین کی باریکی کو نہیں سمجھا، دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اور اگر سمجھ لیا ہے اور اگر کوئی جواب دے کہے کہ نہیں جی سمجھ لیا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر سمجھ لیا ہے تو دیوبند کا صدر مدرس حسین احمد مدنی جس کا نام ہے تو وہ کیا راگ الامپ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر علماء دین نے اور یہ دین مسلمانوں نے عجم والوں نے اگر اس کو سمجھ لیا ہے، عجم ہنوز نہ دانند رموز دیں ورنہ حسین احمد زد دیوبند اینچے بلاجا بیست۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ دیوبند کا مدرسہ مسلمانوں کا کہلانے والا اور اسلام کا مدرسہ کہلانے والے لوگوں کا جو بڑا استاد ہے، جو پرنسپل ہے، تو وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ سرود بر سرے ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر سے مقام محمد عربیست۔ حسین احمد پرنسپل دیوبند کا جو ہے وہ ممبر کے اوپر براجمان ہو کر تو یہ راگ الاپتا ہے کہ ملت از وطن است، کہ قوم وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس وطن ہند کے اندر اگر ہندو رہتا ہے تو وہ بھی وہی قوم ہے، مسلمان رہتا تو وہ بھی وہی قوم ہے، مجوسی رہتا تو وہ بھی وہی قوم ہے، عیسائی رہتا تو وہ بھی وہی قوم ہے، سکھ رہتا تو وہ بھی وہی قوم ہے، زرتشت رہتا ہے تو وہ بھی وہی قوم ہے، یہودی رہتا تو وہ بھی وہی قوم ہے۔ یعنی وطن جو ہے، ایک وطن کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سارے ایک ہی قوم ہے۔ تو مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ قومیں نہیں ہیں۔ یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پرنسپل آف دیوبند مولوی حسین احمد مدنی جو ہے وہ یہ ممبر کے اوپر چڑھ کر راگ الاپتا ہے اور یہ گویا کہ سناتا ہے لوگوں کو۔ اور کیوں سناتا ہے؟ چے بے خبر سے مقام محمد عربیست، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور سرکار کی حیثیت سے وہ بے خبر اور نادان ہے۔ پھر فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی حاصل کر کہ دی ہما اوست، کہ سارے کا سارا دین اسی پوائنٹ کا نام ہے، اسی چیز کا نام سارے کا سارا دین ہے۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کہ سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، چے بے خبر سے مقام محمد عربیست۔ یہ اس لیے تمام ہم وطنوں کو ایک قوم کہتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، لیکن ایک وطن میں رہتے ہیں تو ایک ہی قوم ان کو یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ اس لیے کہتا ہے چے بے خبر سے مقام محمد عربیست، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور حضور کی اتھارٹی سے یہ واقف نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، گربعون رسیدی تمام ابو لہبیست۔
اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین کا لب لباب ہے۔ اگر سرکار تک تیری رسائی نہیں، سرکار کی اگر سنت تک تیری رسائی نہیں، سرکار کی محبت تک تیری رسائی نہیں، سرکار کے قدموں تک تیری پہنچ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ سب ابو لہب والا مذہب ہے، ابو لہب والا دین ہے، ابو لہب والا مذہب ہے۔ علامہ اقبال کو یہ بات کہنی پڑی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر بہت بڑے بڑے اعتراضات کیے گئے، اور ان میں اس کی سب کی بنیاد یہی تھی کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے اور کلین شیو ہے، اور اردو زبان کے اندر بات بھی آسانی سے نہیں کر سکتا، انگلش فر بولتا ہے، انگریزی اداروں کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ کیا کرے گا۔ لیکن حقیقت میں محمد علی جناح کا مزاج جو ہے وہ عین اسلام کا مزاج جو ہے وہ بن چکا تھا۔ کانگریس کے اندر ہندوؤں کا جو دھوکہ ہے اور ان کی جو دھوکہ دہی ہے اس کو بھانپ لینے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ مستحکم ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں، اور اس کے بعد پھر تو یہ کہ علماء اہل سنت کے ساتھ کچھ وعدے معاہد ہوئے، پیران عظام کے ساتھ وعدے ہوئے، اور وہ وعدہ یہی تھا کہ ہمارا دستور جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، آج سے 1400 سال پیشتر وہ بنا ہوا موجود ہے۔ ہم تو دستور کی، جب صحافیوں نے پوچھا نا کہ آپ کا دستور کیا ہوگا، آپ کیا دستور قائم کریں گے، اس میں اپنے ملک کے اندر آئین کیسے بنائیں گے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ ہم کون ہیں دستور بنانے والے، ہمارا دستور تو آج سے 1400 برس پیشتر کا بنا ہوا موجود ہے، ہمیں تو صرف اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو ہر طرح جب تسلی اور اطمینان ہو گیا تو اس کے بعد پھر سنی مسلمانوں نے، سن لو اچھی طرح، سنی مسلمانوں نے یہ مسلم لیگ کے جھنڈے اٹھائے اور مسلم لیگ کے نعرے لگائے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے جو ہیں یہ فلک شگاف نعرے بلند کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بن گیا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سنیوں نے بنایا تھا۔ دوسرے فرقوں میں سے ایک عالم یا زیادہ سے دو دوسرے فرقوں میں سے وہ اس سیاست کے تحت مسلم لیگ کی حمایت میں آئے تھے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ادھر بھی ہمارا کام چلتا رہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ادھر ہمارا کام ادھر بھی چلتا رہے، ادھر بھی بند نہ ہو۔ تو اس سیاست کے مقصد سے، سیاست کے طور پر ایک دو اڑائی ٹوٹرو دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے جو ہیں وہ ڈال دیے تھے مسلم لیگ کے اندر۔ لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ ایک کنارے سے لے کر پاکستان کے دوسرے کنارے تک اس کے اندر غالب اکثریت کیا بلکہ ٹوٹلی آزار میں شاید ایک بھی بد مذہب نہ ہو، اس سے بھی کم جو ہے اس سے بھی کم اس کا تناسب جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت نے بنایا۔ جس وقت حضرت سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے اندر منعقد کی، اور منعقد کر کے ہر طرح کی تسلی لے کے محمد علی جناح سے تسلی کرنے کے بعد کہ یہ نظام اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر علماء و مشائخ اہل سنت کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی بنارس میں، انڈیا میں، اور اس کانفرنس کے اندر 30,000 سے زیادہ اکابر علماء اور مشائخ تھے صرف، اور یہ وہ تھے جو اسٹیج کے اوپر تھے۔ آپ اندازہ کر لیں اسٹیج کتنا بڑا تھا، یہ اسٹیج کے اوپر تھے، اور باقی سب کے پیروکار اور سب کے جو مریدین ہیں اور عقیدت مند ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ سے متجاوز، ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا ایک سمندر تھا، جس میں سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے آخر میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیوں یاد رکھو پاکستان بنانا تمہارا کام ہے، اگر تم اس میں ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو پاکستان کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ پھر فرمایا کہ سنیوں
بتاؤ اگر تم نکل جاؤ گے تو مسلم لیگ کا پرچم کون اٹھائے گا؟ اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو مسلم لیگ کے دفتر میں کون بیٹھے گا؟ اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو مسلم لیگ کے جلسے کیسے کامیاب ہوں گے؟ اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو پاکستان کون بنائے گا؟ یاد رکھو اے سنیو، یہ پاکستان بنانا تمہارا ہی کام ہے اور تم نے یہ پاکستان بنانا ہے، اور یوں بنانا ہے کہ سوئے ہوئے ہو تو جاگ پڑو۔ یہ سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ سوئے ہوئے ہو تو جاگ پڑو، اور اگر جاگے ہوئے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کھڑے ہو تو پھر دوڑ لگا دو اور دم اس وقت لو جب پاکستان بنا لو۔ یہ سید محمد کچھوچوی کا ایک خطبہ ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے، پورا خطبہ بھی نہیں بلکہ اس کا ایک اقتباس میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ آج تو منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، موجہ کر دینے پہ فضل الرحمان ہو رہی، ہاں جی فضل الرحمان ہو رہی موجہ، بلکہ وی دیویاں وی کیوں دے وچ تے سر کڑائی دے وچ۔ یہ پکا کانگریسی، اس کا باپ پکا کانگریسی، مفتی محمود پکا کانگریسی، اور یہاں تک کہ جب پاکستان بن گیا تو ان لوگوں کی چال دیکھو کہ آدھے دیوبندی جو ہیں وہ انڈیا میں رہ گئے اور آدھے یہاں آ گئے، کس لیے کہ تاکہ یہاں جو ان کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے وہ پاکستانی بھی کہلائیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے جس وقت سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہوا تھا تو اس وقت ابھی تک یہ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے پاکستان کے اخبارات نے، مفتی محمود نے اس وقت بیان دیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ نعوذ باللہ۔ یہ پاکستان ایک گناہ تھا ان کے نزدیک، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی مذہبی گروہ جو ہے وہ میدان میں آ سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سنیوں کا گروہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ فضل الرحمان کے باپ نے سقوط ڈھاکہ کے موقع پر، سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، اور بیٹا کیسی موجیں کر رہا ہے اس پاکستان کے اندر۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا نا، وہ مصرع پڑھا تھا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر کا تھا، ہاں جی۔ اور اب حالات جو ہیں وہ بہت سارے گنجلک حالات ہیں پاکستان کے، بہت سارے گنجلک حالات ہیں۔ تو ان حالات کا ایک حصہ جو ہے، ان حالات کا جو ہے وہ ہے دہشت گردی۔ یہ ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے وہ واقعہ جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، جو کہ ایران کے بارڈر کو کراس کرنے کے لیے بس پر بیٹھے ہوئے زائرین تھے پاکستان کے، جی۔ تو وہ زائرین جو تھے وہ تقریباً 60-65 کے تعداد میں تھے، تو ان کو گولی مار دی گئی، ان کو ختم کر دیا گیا جس دردناک انداز سے۔ یہ اور دھماکے، خود کش دھماکے اور ریموٹ کنٹرول دھماکے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اقسام ہیں یہ دہشت گردی کے۔ میں صرف دہشت گردی کے گروپ کی بات کرتا ہوں۔ یہ دہشت گردی جو ہے پاکستان کے اندر، یہ اگر کوئی شخص مجھے کہے تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ مذہبی گروہوں میں سے صرف اور صرف دیوبندی گروہ کر رہا ہے، صرف اور صرف دیوبندی گروہ۔ طالبان کون ہے؟ یہ پاکستانی طالبان کی بات کرتا ہوں میں، افغانستان کے طالبان کی بات نہیں کرتا۔ ان کی تو غالبہ اکثریت جو ہے وہ اچھے خوش عقیدہ ہیں، کوئی دانہ ان کے اندر وہابیوں دیوبندیوں کا بھی ہے، لیکن جو پاکستانی طالبان کہلانے والے ہیں، یعنی یہ جتنی یہ قوتیں، یہ دھماکہ خیز قوتیں جتنی بھی ہیں فاٹا کے اندر، صوبہ سرحد کے اندر ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر،
تو یہ سارے کے سارے یہ دیوبندی مدرسوں میں پڑھے ہوئے سارے کے سارے یہ دیوبندی ہیں، علماء دیوبند کے یہ شاگرد ہیں، اور خود اپنے آپ کو وہ دیوبندی سمجھتے ہیں اور دیوبندی ہیں، اور دیوبندی ان کو دیوبندی سمجھ کر دیوبندیوں کے متمول آدمی جو ہیں وہ اپنے مال و دولت کی تجوری ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو فنڈ کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا لڑتے ہوئے سرحد کے اندر، لیکن ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی مقدار میں اسلحہ ہے ان کے پاس، ہاں جی، اور وہ اسلحہ کہاں سے آتا کہاں سے ہے، اور بسا اوقات ایسا اتنی بہتات ہے اسلحے کی ان کے پاس، اتنی بہتات ہے ان کے پاس اسلحے کی کہ یعظم باللہ ثم یعظم باللہ، آپ حضرات کو پتا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جہاں ضرورت پڑے پوری کی پوری گاڑی لوڈ کی ہوئی اسلحے کی جو ہے اس کو وہ ٹھوک دیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، ہاں جی، اس قدر اسلحے کی بہتات، اس قدر اسلحے کی بہتات۔ تو ان کے پیچھے کون ہیں؟ ان کے متمول لوگ، ٹھیک ہے جی، اور کون ہے ان کے پیچھے؟ اور ان کے پیچھے جو ہے وہی گاندھی کی قوم ہے جس گاندھی کی آندھی کے اندر ان کے بڑے جو ہیں وہ سارے اڑ گئے تھے، اسی گاندھی کی قوم ہے، وہ راہ ہے، وہ انڈیا کی حکومت ہے، اور وہ انڈیا کا ہندو بنیا ہے جو کہ ان کے پیچھے ہے، اور ان کی طرف سے ان کو مال و دولت جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ انڈیا کا اسلحہ جو ہے وہ بھی پاکستان میں جگہ جگہ پر پکڑا گیا ہے، مگر ہماری بے غیرت حکومت ہے کہ اس کا صحیح طریقے سے وہ نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اس کے اوپر ایکشن لینا جو ہے وہ تو درکنار دور کی بات ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ ساری پاکستان کو برباد کرنے کی گیم کے اندر ہماری حکومت خود شریک ہے، یہ بالکل واضح طور پر یہ بات جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنے احساس کی بات کرتا ہوں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ حکومت کے لوگوں میں بھی شاید کوئی محب وطن آدمی ہو، مگر شاید والی بات یہ ہے اگر کوئی ہوگا تو وہ انگلیوں کے اوپر گنے جا سکیں گے۔ وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو تو یہ ہے کہ اپنی جیبیں بھرنا اور انڈیا کے مقاصد پورے کرنے پاکستان کے اندر، اور امریکہ کے مقاصد جو ہے اور برطانیہ کے مقاصد جو ہیں ان کو پاکستان کے اندر پورا کرنا ان کا مطمع نظر، اور ان کا تمام تر ان کی تگ و دو جو ہے اس سے مقصود یہ۔ تو میرے دوستو، یہ لوگ جو ہیں دھماکوں کی وجہ سے اور ان کے دھماکہ خیز کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے، اور ملک کے دانشور جو ہیں بیچارے دانش مند جو ہیں پاکستان کے اندر دانشور، وہ ان کو چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو، پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ لیکن پاکستان کا وجود 1000 بار خطرے کے منہ کے اندر بھی چلا گیا، اس کے باوجود بھی ان کی دھماکہ خیزی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے دیوبندی، ان کے اندر اہل حدیث کہلانے والے جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، وہ ان کے اندر شامل نہیں ہیں۔ ان کی جماعت تھی لشکر طیبہ، جو ان کی دہشت گرد جماعت تھی، تو اس کے اوپر پابندی لگ گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اس محاذ کے اوپر وہ لوگ جو ہیں وہ سیز فائر کر چکے ہوئے ہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کرتوت جو ہیں یہ صرف اور صرف دیوبندی حضرات کر رہے ہیں، اور یہ دیوبندی وہ ہیں کہ پاکستان اگر آدھا پاکستان کا حصہ اگر پاکستان سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ کے اندر شامل نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور جس وقت ادھر مسلم لیگ کے نعرے لگتے تھے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ قوم ہیں، ہندو وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ علیحدہ قوم ہیں، ان کے مقابلے میں کانگریس کے جلوس دیوبند کے مدرسے سے نکلتے تھے تیار ہو کر، اس میں ہندو بھی اور دوسرے حضرات بھی، اور وہاں نعرہ یہ لگایا جاتا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ انڈیا کے اندر ایک مشترکہ جلسہ تھا، تو اس جلسے کے اندر انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر بٹھا دیا، ممبر کے اوپر بٹھا دیا۔ اور جب پنڈت جواہر لال نہرو مر گیا تو اس کے مرنے کے لیے بہت سارے دیوبندیوں نے انڈیا کی سرزمین کے اندر بہت سارے دیوبندیوں نے قرآن پاک کے ختم جو ہیں وہ کرا کے اس کو ثواب پہنچایا۔ حالانکہ
کافر کو ایصال ثواب کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اسلام کے اندر اتنا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا اس کے مرنے کے بعد، جب زندہ ہے دعا کر سکتے ہو کہ شاید اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، اس طرح مغفرت ہو جائے، لیکن جب مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور نص قرآن سے اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا جائز سمجھتا ہے مانگنا کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد، وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ سارے کرتوت جو ہیں یہ کیے ہوئے، اور اب پاکستان کے اندر پنجابی کہتے ہیں کہ انت چکی ہے، انت چکی۔ ان کی جیبیں تو گرم ہو رہی ہیں، ان کو تو جو کچھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، اور اپنے بڑوں کی بات کو سچا کرنے کے لیے کہ بڑے ان کے کہتے تھے کہ کسی ماں نے ابھی تک وہ بیٹا جنم نہیں دیا جو پاکستان تو کیا پاکستان کی پے بھی بنا سکے، لیکن ان کے اعلی رغم ان کی ناکیں کٹ گئیں اور پاکستان جو ہے ان کے اوپر سے بن گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اب یہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں پاکستان کے بن جانے کا کہ پاکستان بنا کیوں۔ بات دور پہنچ گئی ہے، شروع میں نے کہاں سے کی اور کدھر جانا چاہتا تھا اور چلا کس طرف گیا۔ میرے دوستو، اس کے اوپر پھر یہ کہ عام سنی مسلمانوں کی غفلت اور سنی مسلمانوں کی لاپرواہی، اب تو یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا دھماکہ بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہوتی کہ روز کا یہ معمول بن گیا۔ اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا، پتہ آپ کو کرپشن پاکستان کے مقابلے میں شاید 1% ہوگی، انڈیا کے اندر شاید 1% پاکستان کے مقابلے میں کرپشن ہوگی، تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، انا ہزارے، کیا نام ہے جی اس کا، انا ہزارے کیا ہے وہ، میں اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں، ٹی وی تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، تو اس نے جناب کتنا بڑا اس کے خلاف ایکشن لیا، اور پوری قوم نے حکومت کے برخلاف اس کا ساتھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے آگے کہ کرپشن کے خلاف ہم جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ہم اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں۔ مگر پاکستان کے اندر تو اس کے مقابلے میں وہ 1% شاید ہوگا پاکستان کے مقابلے میں، اور یہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے اندر کسی پاکستان کے عوام کے کسی گروپ کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو یہاں سے پکڑ کر جھنجھوڑے، ان کو کہے کہ کیا کر رہے ہو، پاکستان کو معاف کرو اور ہٹو اب۔ وہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور یہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ خدایا مائیں بھی رات کو سو کے جب اٹھتی تھیں سحری کے وقت، بوڑھی بوڑھے بوڑھے بابے بزرگ بچوں تک سب کا ایک ہی جذبہ تھا، کہتے تھے کہ خدایا تو ہمیں پاک وطن عطا فرما دے، ہم اس کے اندر تیرا قانون جو ہے اس کو نافذ کریں گے۔ ہے جی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سب کچھ ہمارے وعدے تھے، ہماری امنگیں تھیں، ہماری یہ ساری آرزویں تھیں، اس وقت تھیں، اب کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ دانے ایسے ملیں گے، ملتے ہیں ضرور، ہیں جو ہیں اس بات کی حمایت میں، حق میں صحیح طرح ہیں، دل و جان کے ساتھ ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اپنے سے وعدے سے وہ پھر چکی ہے، منحرف ہو چکی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بے فرمانیوں، مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اب ہم پاکستان کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر اور خود ہمارے اوپر یہ وقت جو ایک رسوا کن وقت اور ایک تباہ کن وقت جو ہے وہ ہم سب کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے سائے کی طرف۔ تو ایسے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اگر مختصر لفظوں میں یہ کچھ کہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میرے پاس صرف ایک لفظ توبہ ہی ہے، توبہ، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ۔ اگر اپنے کیے ہوئے وعدے سے کوئی منحرف ہو گیا ہے تو وہ بھی کرے توبہ، اگر کوئی زانی شرابی ہے تو وہ بھی کرے توبہ،
اگر کوئی خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے تو وہ بھی کرے توبہ، اگر کوئی ملک کو لوٹتا ہے تو وہ بھی کرے توبہ، اور توبہ جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح، جو لوٹا ہوا ہے وہ لوٹ مار کا مال جو ہے وہ واپس کر کے اس کے بعد توبہ لٹیرے کی قبول ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح توبہ 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 توبہ، حکومت بھی کرے توبہ اور رعایا بھی کرے توبہ، حکومت کے کارندے اور سیاست کار جو ہیں وہ بھی توبہ کریں اور توبہ کر کے اپنا قبلہ عملی طور پر اپنے عمل کا قبلہ جو ہے وہ درست کریں کہ نہیں اللہ وحدہ لا شریک کو سپر پاور جانیں اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کو سپر پاور نہ جانیں اور نہ کسی کے آگے خواہ مخواہ ناک رگڑنے کی کوشش کریں۔ توبہ کر لیں تو اس توبہ کے اندر پھر وہ آبرو جو ہے وہ ہمیں دوبارہ مل سکتی ہے، ہماری عزت رفتہ جو ہے وہ پھر بحال ہو سکتی ہے، ہمیں وہ تمام وہ مقاصد جن مقاصد کو ہم کھو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ پھر ہم پا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم سچے دل سے توبہ تائب عملی طور پر ہو جائیں۔ علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں کون؟ صحابہ کرام، پرانے زمانے کے مجاہد اور غازی، پرانے زمانے کے انصاف کرنے والے بادشاہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے اسلاف۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اور علامہ اقبال ہی کہتے ہیں دوسرے مقام پر کر تو میں خواہی بآبرو زیستن، اگر تو عزت کے اور آبرو کی زندگی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، جینا رہنا چاہتا ہے، مرد مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھنے والے، تو فرماتے ہیں نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کر کے ممکن نہیں، اور یہ راستہ ہے توبہ کا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس آنا، باز آنا، لوٹ آنا، یہ توبہ کا لغوی معنی ہے۔ تو اب جو اللہ پاک سب کو کہہ رہا ہے توبہ کرو، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ واپس آ جاؤ، یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ واپس وہاں بلایا جاتا ہے جہاں پہلے آدمی تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، تو واپس تو وہاں بلایا جاتا ہے۔ ہاں جی، اب میں اگر یہاں سے مثال کے طور پر یہ کراچی چلا جاتا ہوں تو واپس مجھے سیالکوٹ یا گجرات میں بلایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب واپس آ جاؤ، تو اس کا مفہوم صحیح ہے کہ پہلے تو میں یہاں رہتا تھا، اب کراچی چلا گیا تو چلو واپس مجھے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں رہتا اسی جگہ پہ ہوں جس جگہ پہ ہمیشہ سے رہ رہا ہوں، تو کہیں آنا جانا نہیں ہوا، تو پھر مجھے کوئی کہے کہ مفتی صاحب واپس آ جاؤ، تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ سے بالا تار ہے، یہ ایک حماقت ہوگی اور ایک غلط بات ہوگی۔ تو جو شخص اپنے مقام پر براجمان ہو تو اس شخص کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم واپس لوٹ آؤ، واپس لوٹ آنے کا حکم یا مشورہ اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنی اصل جگہ جو ہے اس سے وہ ہٹ گیا ہو، اس سے دور چلا گیا ہو۔ اور حقیقت اس کی جو ہے وہ اس طرح آپ سمجھیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کہ جس فطرت پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا۔ ہر انسان کی سرشت، ہر انسان کی فطرت
جو ہے وہ اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے، اور اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. آپ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے. جو بھی نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے فطرت اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرماتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر جس وقت وہ تھوڑا بہت ہوش مند ہوتا ہے تو ہوش مند ہونے کے بعد جیسا ماحول اس کو ملتا ہے تو اس ماحول کے اندر وہ ڈھل جاتا ہے اور اپنی اصلی فطرت کو بھول جاتا ہے. اگر ماں باپ اس کے یہودی ہیں تو وہ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اور اگر ماں باپ عیسائی ہیں تو وہ اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ اگر مجوسی ہیں تو وہ اس کو بھی مجوسی بنا لیتے ہیں. اور یہ تمثیل کے طور پر ہے، یعنی یہی نہیں کہ صرف وہ انہی گروپوں کے اندر جاتا ہے، بلکہ تمثیل کے طور پر ہے کہ جیسا ماحول اس کو میسر آتا ہے ویسا ہی وہ اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. اس کی تفسیر میں ائمہ دین نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کا نام ہے اسلام. اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو اسلام کا پلیٹ فارم ہے، اللہ پاک نے اس کے اوپر پیدا کیا. اب جب اس کے اوپر پیدا کیا ہے تو اب گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو کر کوئی ادھر چلے جانے والا، کوئی ادھر سبز باغ دیکھ کر بہک جانے والا، کوئی ادھر بہک جانے والا، کوئی ادھر بہک جانے والا جو ہے. تو جب وہ بڑے ہو کر تو بہک جاتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے پیچھے سے آوازہ لگایا جاتا ہے، توبو اللہ، واپس لوٹ جاؤ اللہ تعالی کی طرف. اس لیے کہ اللہ تعالی نے جس مقام فطرت اسلامیہ کے اسٹیج کے اوپر تم کو براجمان کیا تھا، یہ سب سے بڑی عزت والی جگہ ہے دنیا کے اندر. اس سے بڑا عزت کا مقام کوئی نہیں، اس سے بڑا عزت کا مقام کوئی نہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر احسن تقویم فرمایا ہے کہ بہترین شاہکار اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز، شاہکار صنعت باری تعالیٰ. اور اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر مقام تکریم بھی فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ یقیناً ہم نے بنو آدم کو ہم نے تکریم دی، ان کو ہم نے عزت عطا فرمائی، ان کو ہم نے بزرگی کا مقام عطا فرمایا اور تکریم کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھا. یہ وہ مقام ہے، مقام جس مقام کو کہتے ہیں فطرت اسلام. یہ فطرت اسلام بڑا عالی شان مقام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب مقام ہے. اور پھر چاہتے ہو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا، وہ چاہتا کیا ہے کہ اس مقام کے اوپر براجمان تمہیں کر دیا جائے، تو اس کے بعد اگر تم نے جانا ہے تو ایک جگہ کی طرف جا سکتے ہو، دوسری جگہ نہ جانا. اگر دوسری جگہ جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو برباد، ادھر جاؤ گے تو برباد، ادھر جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، کسی طرف بھی جاؤ گے یہاں سے تو برباد. جب تک یہاں قائم رہو گے تو آباد اور شاد رہو گے، شاد کام رہو گے، اللہ تعالیٰ کے مقرب رہو گے. اور پھر یہاں سے اگر کوئی شخص مزید ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اس کا معنی ہے کہ دوڑ لگا دو اللہ تعالیٰ کی طرف. ایسے نا جیسے ہوائی جہاز وہ اپنے رن وے کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ہے اس کی بنیاد، جس بنیاد کے اوپر وہ براجمان ہے. اور ادھر ہر آدمی کی بنیاد جس کے اوپر وہ براجمان ہے وہ اس کی فطرت ہے، اور اس کی فطرت جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کے اوپر جو ہے ہر شخص کی فطرت کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کے اوپر. پھر آپ کو پتا ہے کہ ہوائی جہاز یہاں سے اگر اڑان بھرتا ہے تو وہ اڑ کر تو وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے، جس طرف اس کو چلانے والا لے جائے. وہ غلط منزل کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، صحیح منزل کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ اڑان بھرنے والا جو ہے یہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، صحیح کام بھی کر سکتا ہے، اگر دماغ حاضر کر کے اپنے اصولوں کے اوپر پختگی کے ساتھ کاربند ہو کر اور جو مقصد پہلے قوم کے ساتھ طے کیا ہے، مسافروں کے ساتھ طے کیا، اس کے مطابق اگر ان کو لے جائے گا تو منزل جو ہے وہ مل جائے گی اور منزل کو پا کر وہ کامیاب اور شاد کام ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، خدا نخواستہ۔ تو اسی طرح جیسے رن وے ہے ادھر، ایسے ہی ایک رن وے ادھر بھی ہے۔ یہ ادھر والا رن جو ہے، رن وے جو ہے، اس کا نام ہے فطرت اسلامیہ، اور اس فطرت اسلامیہ کے رن وے سے جب اڑان بھرنی ہے تو یہ اڑان کس طرف بھرنی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کے الفاظ ہیں جن کا لفظی معنی ہے دوڑ لگا دو اللہ کی طرف، دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ اب اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، مولا تو کدھر ہے؟ کدھر ہے تو؟ ہم تیری طرف دوڑ لگائیں؟ تو تو لامکان ہے، تو تو جگہ سے پاک ہے، تو تو جہت سے پاک ہے، ادھر سے ادھر سے، سامنے سے پیچھے سے، نیچے سے اوپر سے پاک ہے، تو تو مکان سے پاک ہے اے مولا کریمہ۔ تو اب ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر تشریح کر کے ہمیں بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگا دو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے، قرب الہی کی جو منزل ہے، یہ کیسے ملے گی؟ جس فطرت اسلامیہ کے اوپر تمہیں براجمان کیا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کرو، اور مطمئن کرنے کے بعد جو احکام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عطا فرمایا قرآن اور سنت کی روشنی میں، ان احکام کو اپنے اوپر طاری کر لو، اپنے اوپر نافذ کر لو، اور اس طرح نافذ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت جو ہے اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی قرب کی طرف تم دوڑ لگا دو، اور جب تم مقرب ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا نام کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں نام ہوگا ولی اللہ، اس کا معنی اللہ کا دوست۔ تو اللہ نے اس کو پیدا کیا تاکہ یہ دوستی اپنی جو ہے یہ قائم کرے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ساتھ، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف یہ قرب کی منزلوں کی طرف یہ جو ہے یہ پیش قدمی کرے۔ مقصود یہ تھا۔ تو جب یہ مقصود وہ حاصل کرے گا تو جہاں جس پلیٹ فارم پر موجود تھا فطرت اسلامی کا پلیٹ فارم، جتنا مرتبہ اس کا یہاں تھا نا، جب اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے اس کی اطاعت اور اس کی محبت کے میدان میں جب یہ آدمی رواں دواں ہو جائے گا تو اس کا مرتبہ اب بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو اور ملتا جائے گا اور ملتا جائے گا، یہاں تک کہ حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اگر بندہ جو ہے میری طرف ایک بالشت کے برابر بڑھے تو میرے جلوے اس کو ویلکم کرنے کے لیے ایک گز کے برابر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر بندہ ایک گز کی تمثیل ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، یہ تمثیل ہے، ایک غیر محسوس بات کو ایک مخصوص انداز میں سمجھانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اگر میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف اگر وہ ایک گز کے برابر اگر وہ قربت حاصل کرتا ہے، میری طرف وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے جلوے اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے ایک میل تک آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر کتنا آگے بڑھتا ہے؟ حتی کنتو سمعہ التی یسمع بہا، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں کے ساتھ سنتا ہے، وبصرہ التی یبصر بہا، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ کلام کرتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول اور اتحاد سے پاک ہے، وہ کسی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا، اس طرح جیسے کہ مثال کے طور پر چھٹانک بھر روئی ہو آپ کے پاس، تو روئی کو آپ پانی کے اندر بھگو دیں تو جس طرح پانی روئی کے اندر گھس گئی، روئی پانی کے اندر گھس گئی، یہ ہے اتحاد، یہ ہے اتحاد اور یہ ہے حلول۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ علماء ارشاد فرماتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ عام لوگوں کو جو ہم نے آنکھیں دی ہیں
تو ان آنکھوں کے اندر جتنی قوت عطا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر اپنی طرف سے مخصوص جس کو اللہ کی دیکھنے کی پاور کہا جاتا ہے وہ پاور اس کی آنکھوں میں دی جاتی. وہی پاور معمول کے برخلاف معمول سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی سماعت کی پاور دی جاتی ہے, خصوصی تکلم کی پاور دی جاتی ہے, خصوصی پکڑ کرنے کی پاور دی جاتی ہے, اور خصوصی طور پر چلنے کی جو ہے وہ پاور دی جاتی ہے. اس طریقے سے یعنی یہ کہ وہ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے, اس کے اندر جو طاقتیں اور جو حصے اور جو قوتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں, لیکن ایک تو وہ ہیں جو ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہیں, جو نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہیں, عام لوگوں کو دے رکھی ہوئی ہیں. مگر یہ چونکہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا ولی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اپنی طرف سے اپنی قوتوں کی بھیک اس کو اس طرح عطا فرماتا ہے کہ اس کے تمام ان حصوں کے اندر اتنی زیادہ قوت آ جاتی ہے جو دنیا کے کسی اور انسان کے پاس نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا. یہ توبہ کے سلسلے میں ابتدائی گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے, اور بہت درد بھرے انداز کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کے بارے میں شرعی مسائل اور اس کے بارے میں باقی گفتگو جو ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.